اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ایک نیا پیج سٹارٹ کریں گے ہم، اور میں نے جیسے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ وصیت کی آیتوں میں ایک آیت رہ گئی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ قصاص کی 2 آیتیں اور اس کے بعد وصیت کی 3 آیتیں تھیں۔ ہم نے 2 لاسٹ لیسن میں پڑھ لی ہیں، اور اب ایک آیت رہ گئی ہے جو فمن سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو اگلا پیج تھا وہ جس آیت پہ ختم ہو رہی تھی وہاں تھا فمم بدلہ، وہاں پہ نون کو ہم میم سے بدل رہے تھے با کی وجہ سے، فمم بدلہ، با کی وجہ سے نون جو تھا وہ میم میں ٹرن ہو گیا تھا، تو وہاں پہ آواز آ رہی تھی فمم بدلہ۔ یہاں پہ فمن کا پورا اظہار ہوگا، نون ساکنہ کا پورا اظہار ہوگا، فمن خوف، کوئی غنہ نہیں ہوگا، اور ہم نے کہنا ہے فمن خوف۔ کیا مطلب ہے کہ ہم نے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا جو کہ وصیت کو بدل ڈالتے ہیں، تو ان کا گناہ ان پر ہی تھا جو کہ اس کو بدل ڈالیں گے، ان کو ہی صرف گناہ ملے گا، وصیت کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، ہے نا، ہم نے یہ بات کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور کنڈیشن بیان کر رہے ہیں کہ ایک صورت ہے جس میں وصیت کو بدلا جا سکتا ہے اور اس میں اصلاح بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ کب ہے کہ اگر کسی کو خوف ہو، فمن خوف، اگر کوئی ڈرے مم موسن کا کیا مطلب ہے؟ موسن کہتے ہیں وصیت کرنے والا، وصیت کرنے والے سے، اگر کوئی ڈرے وصیت کرنے والے سے، یہ نہیں ہے کہ وصیت کرنے والے سے ڈرے، اسے وصیت کرنے والے سے ان 2 چیزوں کا ڈر ہو۔ کن 2 چیزوں کا؟ جنفن او اثمن۔ جنفن کہتے ہیں جانبداری، طرفداری کرنا، کسی کی طرفداری کرنا، یعنی کہ کسی کو ایسا لگے کہ وصیت کرنے والے نے وصیت جو ہے کسی کی حق تلفی کر کے، کسی کی طرفداری کر کے وصیت لکھی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ اس کے درمیان اس کی اصلاح کر دے، اصلح فاصلح بینہم، پھر وہ اصلاح کر دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اب سمجھیے اس کو کہ فمن خوف من موسن جنفن او اثمن، وصیت کرنے والے سے اگر کسی کو 2 چیزوں کا ڈر ہے، جنفن جانبداری، او اسمن یا کوئی حق تلفی یا کوئی گناہ، اگر وہ وصیت پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو کم دے رہا ہے، تو اس صورت میں اس وصیت کو اگر وہ چینج کر دیتا ہے پھر تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، وہ والی آیت جو تھی جس میں وصیت کو بدل دینے کی بات تھی، اس میں لکھا تھا ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ سب سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تاکہ ایمان والوں کو ایک تنبیہ مل جائے کہ دیکھو تم نے وصیت کو بدلنا نہیں ہے، اگر تم نے وصیت کو بدلا تو تم جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تو سب سننے والا ہے، اللہ تو سب جاننے والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اجازت دے رہے ہیں کہ ایک صورت میں وصیت بدلی جا سکتی ہے، اگر آپ کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرفداری یا کسی کی حق تلفی کا شبہ ہو یا ڈر ہو، تب اگر وہ اس میں بدل دیا جائے، تب یعنی کہ اس کی اصلاح کر دی جائے، بدلنے کی بات نہیں ہے، اصلاح کرنے کی، اس وصیت کی اصلاح کر دی جائے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنے جو 2 نام گنوائے ہیں وہ ہے ان اللہ غفور الرحیم، بالکل ویسے ہی اینڈنگ ہو رہی ہے، وہاں تھا ان اللہ سمیع علیم، السمیع نہیں تھا، نکرہ فارم میں سمیع علیم آ رہا تھا، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تنوین والے 2 نام جو ہیں ان اللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت زیادہ گناہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ جو ان اللہ سمیع علیم اور ان اللہ غفور الرحیم، یہ اور فمن، یہ جو ہے نا فمن بدلہ،
وہ بھی فمن سے سٹارٹ ہو رہا تھا، اور فمن خوف من موسن، اور یہاں پہ تھوڑے سے جو نون ساکنہ کے کچھ رولز ہیں وہ ہم نے ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ فمن خوف میں اظہار ہو رہا ہے، یہاں من موسن میں نون جو ہے وہ مرج ہو رہا ہے میم میں، تو مرجنگ ہو رہی ہے، غنہ کیا جائے گا، میم مشدد کا غنہ کیا جائے گا، نون تو بالکل مرج ہو جائے گا نا، کمپلیٹ مرجنگ ہو جائے گی، مم موسن۔ اب یہاں پہ اخفا کریں گے، سنج یعنی کہ صاد دو زیر کو ان کا جو نون ساکن ہے اس کو چھپائیں گے اور جیم بولنے کے لیے ریڈی کریں گے اپنی زبان کو، موسن جنفن، تو غنہ بھی بیچ میں ہو جائے گا، اور یہاں پہ پھر دوبارہ سے اظہار ہوگا، جنفن او اسمن اب یہاں پہ تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، تو ہمارے ہونٹ ریڈی ہوں گے فا بولنے کے لیے، جب ہم غنہ کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے۔ تو یہ کچھ آگے پیچھے جو ہیں نون ساکنہ کے کچھ رولز ہیں جن کا آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے، اور بار بار ان کو اس آیت کو پڑھیے تو بہت جلدی انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 182 ختم ہو گئی، یہاں سے اب ہم روزوں کی فرضیت کی آیت ہے جس میں روزے فرض کیے گئے۔ ابھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی، رمضان کی بات اس سے اگلی آیت ہے، جب اگلی آیت سٹارٹ ہوگی اس میں رمضان کا ذکر آئے گا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ جن روزوں کی فرضیت کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں جو کچھ تھوڑے سے دن تھے، 10 سے کم ان کی تعداد تھی، جو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وحی کے ذریعے کہ یہ آپ نے رکھنے ہیں، اور اس میں ایک کنڈیشن ایسی بھی تھی جو کہ اب نہیں ہے اور وہ اس وقت موجود تھی۔ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم ابھی بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، تو یہ خیر یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بھی یہ والی آیت کتب علیکم الصیام والی آیت آئے تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف روزوں کی بات ہے، روزوں کی فرضیت کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے علاوہ ان دو آیتوں کے علاوہ اور کہیں پہ بھی روزوں کی بات آپ پورے قرآن میں نہیں دیکھیں گے، یہی ایک آیت ہے پورے قرآن میں جن میں روزوں کا ذکر ہے، روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، اور کیوں روزہ فرض کیا گیا، روزوں کو کیوں فرض کیا گیا اس کی بات کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم روزہ آخر رکھتے کیوں ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم، اب دیکھیں ہم دوبارہ سے ایمان والوں کو مخاطب کر کے بلایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، دیکھیں پھر سے آ گیا جب کسی چیز کی فرضیت کی بات ہوتی ہے، ہم نے قصاص میں بھی یہ پڑھا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلی، اس کے بعد وصیت کی آیتیں آئیں تب بھی کتب علیکم اذا حضر احدکم، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرضیت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز جو لکھ دی جاتی ہے وہ شور ہو جاتی ہے، تو وہ فرضیت کی بات ہو رہی ہے کہ تم پر فرض کر دیے گئے۔ اب کیا فرض کر دیے گئے؟ الصیام، روزے فرض کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، کما بالکل ویسے ہی، کتبہ جیسے کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان پر، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی کہ اس ایک بات سے پتہ چلا کہ صرف امت محمدیہ پر روزے فرض نہیں تھے بلکہ یہ پیغمبر بھیجے ان لوگوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، من قبلکم، تو بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر بھی روزے فرض کر دیے ہیں۔ آگے آ رہی ہے اس کی ریزن، کیوں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، کانشیس ہو کے زندگی گزارو۔ یہ بہت ہی ایک خوبصورت چیز ہے اور اس کی تفسیر آپ ضرور سنیے گا کہ کس طرح سے روزہ کس طرح سے تقوی بڑھاتا ہے۔ تقوی ہوتا ہے نا کہ ہم ہر وقت اس کانشیس میں رہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، اسی چیز کی پریکٹس روزہ کراتا ہے۔ روزے کی حالت میں جب ہم ان روزے میں ہوتے ہیں تو ہمیں جتنی مرضی بھوک لگ رہی ہو اور کوئی بھی ہمیں بے شک نہ دیکھ رہا ہو، ہم پھر بھی کچھ نہیں کھاتے، صرف اور صرف یہ سوچ کر کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہی چیز تقوی ہے۔ اس طرح سے روزہ جو ہے وہ تقوی کی بہت اچھی پریکٹس ہے۔
اب اگلی آیت دیکھیں، ایاما معدودات، معدودات بالکل اسی طرح کا ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن وہاں پہ تا مربوطہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، ایاما معدودہ تھا، کہ جب بنی اسرائیل سوچتے تھے کہ ہمیں تو کچھ دن ہی آگ میں جلنا پڑے گا، وہاں پہ تا مربوطہ کے ساتھ یہ ورڈ آیا تھا ایاما معدودہ، لیکن یہاں پہ ہے ایاما معدودات۔ عربی زبان میں ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کی جو کچھ ورڈز کی اینڈنگ سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے نمبرز کی بات ہو رہی ہے، جیسے یہاں پہ کچھ گنتی کے دنوں کی بات ہو رہی ہے، معدودات کہتے ہیں گنتی کی، تو یہ معدودات الف تا کو یعنی آخر میں جو جمع فارم ہے، یہ معدودات معدودہ کی جمع ہے، اس کی جمع اگر استعمال ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گنتی 10 سے کم ہے، ٹھیک ہے، جو گنتی کے 10 سے کم جتنی کی گنتی ہوتی ہے نا، اس میں جو جس کو کہتے ہیں جو گنتی جس چیز کی گنتی کی جاتی ہے اس کو جمع فارم میں لکھا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی چونکہ جمع فارم میں آیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ گنتی کے کچھ دن تھے، یعنی کہ یہ 30 روزوں کی بات نہیں ہو رہی جو رمضان کے تھی، کبھی رمضان کی بات ہی نہیں، ابھی صرف روزوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ روزے فرض کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ گنتی کے کچھ روزے تھے کہ 10 سے کم کچھ روزے تھے جو ان پہ فرض کیے گئے تھے، فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اب ایک اور چیز بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب بھی کتب علیکم کہہ کے کسی چیز کی فرضیت کی بات کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا، جیسے فمن بدلہ، جو اسے بدل ڈالے گا، جو اس چیز کا خوف رکھے گا کہ وصیت کرنے والا یہ نہ کرے، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب روزے فرض کیے تو اللہ تعالیٰ 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں، فمن کان منکم، پھر اگر ہے تم میں سے کوئی، من کہتے ہیں نا جو، پھر تم میں سے اگر کوئی، جو تم میں سے اگر جو ہو، مریضن، کانا کا مطلب تھا بھی ہوتا ہے، ہونے کے معنوں میں اکثر ایکچوئل میں ہوتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ہو جائے، منکم تم میں سے، مریضن مریض، یعنی کہ اگر وہ کوئی شخص بیمار ہو جائے، او یا پھر علی سفرن، یا پھر وہ سفر کی حالت میں ہو، تو وہ کیا کرنا چاہیے اس کو، یعنی کہ 2 کنڈیشنز اللہ نے بتائی کہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہے یا اگر وہ سفر کر رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں روزہ رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی آپشن دے دی، فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ، عدتن کہتے ہیں عدت، یعنی کہ گنتی پوری کرنا، گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر، بعد میں آنے والے دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے، وہ جو تھوڑے سے روزے فرض ہوئے تھے ان کی بھی گنتی پوری کرنی تھی بعد کے دنوں میں، ٹھیک ہے، جیسے رمضان کے روزے بھی جب ہم رکھتے ہیں اور اگر ہمیں بیچ میں کچھ ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ہمیں ان گنتی کو پورا کرنا ہے آخر بعد کے دنوں میں، بعد میں آنے والے ایام اخر کا مطلب ہے بعد میں آنے والے دن، تو فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان پر جو یطیقون طاقت رکھتے ہیں، یطیقون ہو، اس کی کس کی، روزے کی طاقت، الذین یطیقونہ، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، یعنی کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن اگر وہ پھر بھی نہ رکھیں، فدیۃ طعام مسکین، تو فدیہ دینا ہوگا مسکین کو کھانا کھلانے کی صورت میں، کہ اگر وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ روزہ نہیں رکھتے، دیکھیں نا 2 پہلے کنڈیشنز ایسی تھیں کہ وہ روزہ رکھنا چاہتے تھے لیکن چونکہ وہ مریض ہو گئے یا پھر وہ سفر کر رہے تھے اس لیے انہوں نے روزہ نہیں رکھا، تو انہوں نے پھر بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرنی تھی، لیکن اگر کوئی طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، نہ وہ مریض ہے نہ وہ سفر کر رہا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، بیمار بھی نہیں ہے، بوڑھا بھی نہیں ہے اور اچھی بھلی کنڈیشن میں ہے، لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتا، تو اسے پھر مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا ایز اے فدیہ، فدیہ کے طور پر،
ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا جیسے جو یہ پارٹ ہے کہ ہم اپنے فیملی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ بزرگ ہیں جو کہ اپنی بزرگی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی، چلو وہ بیماری تو ہے لیکن بیماری میں وہ ایام اخر میں بعد میں وہ روزہ نہیں پورا کر سکتے، وہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ پاتے اور بعد میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ان لوگوں کے لیے پھر فدیہ کا جو حکم ہے وہ رہا، وہ باقی ہے ابھی تک، کہ ہم ان کی طرف سے رمضان کے روزوں کا فدیہ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. لیکن یہ جو ہے نا کہ علی الذین یطیقونہ، کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں رکھتے، تو ان کو فدیہ دینا پڑے گا. تو فمن، اب آگے جو ہے دیکھیں پھر سے فمن آ رہا ہے کہ اگر کوئی، ابھی یہ جو بات ہو رہی نا فدیہ دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر اس نے روزہ نہیں رکھا ہو، یہاں پہ روزے کی طرف ہے، فدیہ دینا ہے، طعام و مسکین کا ایک کھانا. تو فمن تطوع، یہاں پہ من ہے نا جو تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، تو اسی لیے یہاں پہ لہو کا آیا ہے کہ جو کوئی زیادہ بڑھ کے کرنا چاہے، فمن تطوع خیرا، تو پھر کوئی اگر تطوع چاہتا ہے بہتر کرنا، خیرن کا مطلب ہے اور مزید اچھے کی خواہش رکھتا ہے. طوعاً و کرہن ایک ورڈ آپ نے سنا ہوگا، تو طوعاً کا مطلب ہوتا ہے خوشی خوشی کرنا، تو یعنی کہ رضامندی کے ساتھ اپنے دل کی مرضی سے، اپنی دل کی خوشی سے اگر کوئی زیادہ بڑھ کے کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بڑھ کے کرنا چاہتا ہے، فہوا، تو یہ اس کا بڑھ کر کرنا، اچھا بہتر کرنا، خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا، ان تصومو، اس کا مطلب ہے نا کہ اگر وہ فدیہ دینا چاہتا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اگر وہ زیادہ مسکینوں کو بھی کھانا کھلانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ بھی معنی لیے جا سکتے ہیں اس کے، یعنی کہ کوئی بھی اگر زیادہ بڑھ کے اچھا کرنا چاہے گا تو وہ بھی اس کے اپنے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم روزہ رکھو، ان تصومو، اگر تم روزہ رکھو، یہ ان جو ہے نا ان مصدریہ ہے، اس کا ترجمہ ہم اس طرح سے بھی آپ دیکھیں گے کہ تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی میں تم جانو نا، اگر تم جان لو تو تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اب یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں. رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا تھا، لیکن مومنوں کو روزے کی اہمیت بتانا مقصود تھی، اس لیے کہا جا رہا ہے اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم جانو، اگر تو ان کن تم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی آپ فدیہ دے دیں اور روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں، یہ بھی بہتر ہے. لیکن اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ اس آیت سے یہ مفہوم آتا ہے. تو یہ جو 2 آیتیں ہیں روزے کی فرضیت کے بارے میں، یہاں پہ ان کا ذکر ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ رمضان جو ہے نا اس کی کیا اہمیت ہے. رمضان کا ذکر بھی پورے قرآن میں صرف 1 مرتبہ آئے گا اور وہ اگلی آیت ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے، اس میں روزوں کو کیوں، روزے رکھنے کی بات رمضان سے کیسے منسوب کر دی ہے، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت میں پڑھیں گے. تو آپ نے یہ آیتیں یہ بہت دفعہ الحمدللہ یہ سنی ہوئی آیتیں ہیں اور بہت لوگوں کو یاد بھی ہوں گی، تو بہت غور سے ان کی میننگز کو سمجھتے ہوئے ان کو یاد کیجئے. جو ورڈز اگر آپ کو کچھ تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں ان کو بار بار دہرائیے. فدیۃ طعام مسکین فعدۃ من ایام اخر، اس طرح کی جو فریزز ہیں ان کو بار بار اپنی زبان سے ادا کیجئے تاکہ ان کو ایک ہی روانی میں پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آئی ہوپ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.